ہائے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں ہاں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے نبی رحمت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ رب العزت نے کائنات عالم کے اندر جو خصائل، جو خصائص، جو فضائل اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے ہیں۔ حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ہمارے نبی کی شان اگر تمہیں سمجھ آنے کے لیے ہے، اگر سمجھنی ہو تو یوں سمجھو کہ ایک ترازو قائم کیا جائے، اس کے ایک پلڑے کے اوپر 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اسی پلڑے پہ 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ لوح و قلم رکھ دی جائے، اسی پلڑے پہ عرش و کرسی کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پہ سارے سمندر رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ سارے فرشتوں کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پہ سارے انسانوں کو غوث کتب ابدال قلندر سب کو رکھ دیا جائے، اور اسی پلڑے کے اوپر اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے پر اکیلے زہرا کے بابا حسنین کے نانا کو رکھا جائے، پھر ترازو کو تولا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ جو محفل نعت ہو، چاہے نام جشن سونے کا ہو، چاہے جشن مدینے والے کا ہو، چاہے نام نوری رات ہو، یا چاہے نور کی برسات ہو، یہ جتنے بھی محفلیں ہوتی ہیں ان کے انعقاد کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا جائے، ان کے دل و دماغ پر یہ نقش کر دیا جائے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں زہرا کے بابا جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، میرے نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں، میرے نبی کے بچپن جیسا کسی کا بچپن نہیں۔ الغرض میرے دوستو، نام جشن سونے کا ہو یا محفل میلاد ہو، ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے نبی کی ذات کا ذکر ہو، نبی کے منصوبہ
صفات کا ذکر ہو، نبی کے متعلقات کا ذکر ہو، نبی کی صفات کا ذکر ہو، بس ذکر میرے نبی کا ہو، ہم سنی اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور ہمارا مدعا مقصود یہ ہے کہ بس یہ میسج دیا جائے کہ اللہ کی اس دھرتی پر، اللہ کی کل کائنات کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اکرم، سب سے حسین، سب سے محجوبین آمنہ کا لال نبی مختار ہے، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور تم سا تو ہنسی آنکھنی کھانگی کوئی ہے، یہ شان لطافتی ہے، بولو یہ شان لطافتی ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافتی ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، میرے سرکار ہیں، میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میں نے ایک بڑا جرنلی جملہ بولا ہے، میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے، اس لیے میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے کہ میرا نبی مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے سب؟ میرا نبی مصطفیٰ ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق الخلق کلھا، اللہ نے کل کائنات کو بنایا، یہ زمین، یہ زمان، یہ دریا، یہ ابحار، یہ بلبل، یہ ترنم، یہ گل، یہ تبسم، یہ دریا، یہ روانی، یہ سمندر، یہ طغیانی، یہ صحرا، یہ تنہائی، یہ سمندر، یہ گہرائی، یہ کلیاں، یہ چٹک، یہ گنچے، یہ مہک، یہ بلبل، یہ کوکو، یہ گل، یہ تبسم، یہ دبستان، یہ چمنستان، یہ بہار، یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ مہربانی یار اللہ کی، مجھے ابھی تک یقین کریں مجھے مزہ نہیں آیا۔ یہ وہ روایتی جس طرح نہیں ہوتا ہے، تم لوگ والی بال میچ میں آئے ہوئے ہوتے ہو، بس روایتی طور پر آ کر بیٹھ کے گیدرنگ کر دی، نہیں، ہم چاہتے ہیں یہاں ایک ایک بندے کی ذات سے عشق رسول ٹپکتا نظر آیا، مزہ ہے، پتہ چلے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ خطیب نہیں جس کا محفل پہ اثر نہ ہو، اور وہ محفل نہیں جس کا خطیب پہ اثر نہ ہو۔ ہاں آپ اپنا اثر دیں، میرا اثر انشاءاللہ نظر آئے گا۔ تو میں نے جملہ بولا ہے، میرا نبی، اونچیاں، میرا نبی مصطفیٰ ہے، میرا نبی مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ میں ذرا سمجھا دوں، میرا نبی مجتبی بھی ہے، میرا نبی مصطفیٰ بھی ہے۔ مجتبی وہ جسے چنا جائے، توجہ ہے، جسے چنا جائے اور پھر چن کر جنہیں جمع کیا جائے، پھر جو ان میں سے چنا جائے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کل کائنات میں سے نبیوں کو چنا، ہر نبی اپنے دور میں سب سے بڑی مخلوق ہوتی ہے، ہر نبی اپنے دور میں بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کا نور اس گوہر کو عطا فرماتا ہے کہ جس جیسا اور
کوئی نہیں ہوتا، نہ اخلاق میں، نہ صورت میں، نہ سیرت میں. تو اللہ رب العزت نبیوں کو امتوں میں سے چنتا ہے. یوں کر کے میرے رب نے 1.25 لاکھ نبی چنیں گے، اور ان 1.25 لاکھ میں سے جس ایک کو چنا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق کلھا، اللہ نے یہ کل کائنات بنائی ہے. میں نے آپ کے سامنے گن لیا، یہ یمین، یہ یسار، یہ دریا، یہ ابحار، یہ بلبل، یہ ترنم، یہ کل کائنات رب نے بنائی. فرمایا واختار منہا آدم، اس پوری مخلوق میں سے رب نے آدم کو چنا. واختار من بنی آدم مدر، پھر اولاد آدم کا سلسلہ ہوا، اولاد آدم میں سے قبیلہ مدر کو چنا. واختار من مدر قریش، اللہ نے مدر میں سے قریشیوں کو چنا ہے. واختار من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ رب العزت نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا ہے. واختار من بنی ہاشم بنو عبد المطلب، اللہ نے بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب کو چنا. واختار من بنی عبد المطلب، واختارنی من بنی عبد المطلب، پھر اللہ رب العزت نے بنو عبد المطلب میں سے مجھ محمد کی ذات کو چنا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتًا، نہ میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان ہے، نہ مجھ محمد کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے. جیسے میرے سرکار ہیں، ہاں جیسے میرے. اب مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ کون کون بول رہا ہے، کون کون چپ ہے. اب پتہ تب چلے گا جب جسم کے زبان کے ساتھ حرکات بھی سامنے آئیں گی. تو ہاتھ ذرا اٹھا کے اظہار کر دیں، جیسے وہ نعت خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں صرف زبان ہی نہیں ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا ہے. میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں حضرت علی کو بلایا، اپنے پاس کھڑا کیا، پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر فرمایا، ہاتھ اٹھا کر من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یا رسول اللہ، آپ نے اعلان کرنا تھا تو ویسے ہی کر دیتے، یہ ہاتھ اٹھا کے کیوں؟ فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ جب بڑا مجمع ہو زبان کا پتہ نہ لگے، ہاتھ بتا دیں کون کدھر کھڑا ہے. ہاں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں. اب آگے بڑھو، میرا نبی چنا ہوا. نہ صرف میرا نبی چنا گیا بلکہ میرے نبی کی ہر صفت بھی، بولیں جملہ آپ نے کرنے نا یار، میرے نبی کی ہر صفت بھی چنی گئی. بلکہ یوں سمجھو میرا نبی حادثاتی ہستی نہیں، میرا نبی مقصودی ہستی ہے.